في الأباطيل والدامغ السوداء الأزاليل حبيبك وحبيبنا مولانا ومقتدانا الذي سميت في السماء رحمة وفي الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين لا سيما على بقية الله الأعظم أرواح العالمين بإضراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة دائمة باقية متوالية متكاثرة على أعدائهم وقاتلهم وفاسقي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من أول الدنيا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين عليه السلام إن الناس عبيد الدنيا والدين ليس على ألسنتهم يحيطونه ما ضرت معايشهم فإذا مركزوا بالبلاء قلت أيامهم صدق چار جلسوں میں جسے سمیٹ دیا جائے صرف آپ کے تشریف و بہرحال ایک بہت بڑا موضوع ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے
کہ آج کل کے زمانے کے لیے خاص طور سے کہ جب ہر طرف سے دعوے زبانی ہو رہا ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہر گلی ہر کوچے میں لوگوں نے اپنے شیعہ ہونے کا ثبوت جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے ماتھے پر لگی ہوئی لبیک یا حسین کی ایک پٹی دکھائی، اپنے گھر کے سامنے لگے ہوئے بینر کو دکھایا، اپنے اس فلیکس کو دکھایا کہ جو چند اقوال امام حسین کے، اور کالے لباس کو دکھایا کہ ہم شیعہ ہیں۔ اصل یہ شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، حتیٰ مجلسوں میں آ کر کے امام حسین کا مسائل سن کر کے رونا بھی شیعت کی علامت نہیں ہے، کیونکہ رونے والے تو مختلف تھے، رونے والے تو اس وقت بھی رو رہے تھے جب امام حسین قتل کیے جا رہے تھے، اور امام حسین قتل ہو رہے تھے تو 10,000 کوفے کے نامہ لکھنے والے، خط لکھنے والے 10,000 لوگ جنہوں نے امام کو بلایا تھا وہ بعد میں اتحاد کے ساتھ ہو گئے۔ امام حسین اصل عاشور کا یہ روایت مقبل کا جملہ ہے کہ امام حسین کے گلے پر شمر خنجر چلا رہا تھا، وہ رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے امام حسین قتل نہ ہو۔ ایسے شیعوں کی ضرورت امام کو نہیں ہے، ایسے تشیعوں کی ضرورت امام کو نہیں ہے کہ جو زبانی اور دکھاوٹی شیعہ ہو۔ شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے کردار سے بتائے کہ میں شیعہ علی ہوں، شیعہ وہ ہے کہ خود نہ بولے، اس کا عمل بولے کہ یہ شیعہ ہے۔ تو بچوں کیجئے گا، یہ جو بار بار آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے کہ سیدہ کی دعا، سیدہ کی دعا، سیدہ کی دعا، شیعہ قوم ہے، شیعہ قوم ہے، شیعہ قوم ہے، نہیں، سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے حسین کو سمجھ کے رویا ہے، حسین کو پہچان کر رویا ہے، حسین کو سمجھا ہے۔ میں آج ہی 4 جلسوں میں آپ کے سامنے چند چیزیں واضح کروں گا، اور عنوان کیا دیا تھا؟ امام حسین کا بڑا مشہور معروف جملہ ہے کہ جہاں وہ ارشاد فرما رہے ہیں ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے حقیر سے غلام ہیں۔ عبید استعمال ہوتا ہے چھوٹے کے لیے، پست کے لیے، لوگ دنیا کے پست غلام ہیں، چھوٹے سے حقیر سے غلام ہیں۔ والدین ضعیف علی السنتہم، دین جو ہے ان کی زبان کا ضد جو ہے وہ چٹکارا پر ہے، زبان پر ہے، حکم سے نیچے نہیں اترا ہے۔ یعرضونہ ما ترت معائشہم، اس وقت تک دین کرتے رہتے ہیں جب تک ان کی دنیا خطرے میں نہیں پڑتی۔ فَإِذَا مُحْرِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّاهُمْ، اور اللہ جب انہیں بلاؤں میں گرفتار کر کے امتحان کی منزل میں لاتا ہے تو پھر وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھ تو کیجیے گا، جیسے ہی دنیا خطرے، بھائی نماز پڑھنے والا ہے، روزہ کرنے والا ہے، وہ تمام کے تمام احکام کو انجام دینے والا ہے، مگر دنیا پرستی اس کی اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہی گھر خطرے میں ہوا، بچہ خطرے میں ہوا، یا جائیداد خطرے میں ہوئی، کچھ بھی خطرے میں ہوتا ہے تو حالت نماز سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، نماز پڑھنا ہے چھوڑ کر چلا گیا، کہاں گیا؟ کہا دنیا بچانے گیا ہے۔ روزے کی حالت میں روزے کو قسم کر کے چلا گیا، کہاں گیا؟ کہا دنیا بچانے گیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے حلقوم سے دین نیچے نہیں اترا ہے، زبان تک رہ گیا ہے، ورنہ دیندار وہ ہوتا ہے کہ حالت نماز میں اگر کھڑا ہو گیا ہے، بچہ کنویں میں گر گیا ہے تو گرتا رہے، نماز پر حرف آنے والا نہیں ہے، آج پر کوئی حرف آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بھروسہ ہے اپنے رب کی ذات میں کہ جس کے لیے میں کھڑا ہوں وہ بھی تو میرے لیے کھڑا ہوگا، اگر میں اس کی نماز ادا کر رہا ہوں تو میرے بچے کا خیال وہ کرے گا۔ ایک صلوات پر محمد وآلہ۔ تو کیجیے گا کہ امام کا یہ جملہ ان الناس عبید الدنیا اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لوگ دنیا کی بندگی سے نکلیں۔ اصل کربلا باتیں ہوئی ہے لوگوں کو دنیا پرستی سے نکالنے کے لیے، اور تا قیام قیامت امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام گھومتا رہے گا ان مجلسوں کی صورت میں، عزاداری کی صورت میں۔ توجہ کیجیے گا، اس عزاداری کا امام حسین سے بڑا گہرا ربط ہے۔ یہ عزائے سید الشہداء ہے جو مقصد سید الشہداء تک پہنچاتی ہے۔
توجہ فرمائیے گا. ایک آواز پوچھی تھی کربلا میں، کربلا محلہ میں ایک آواز پوچھی تھی. کون سی آواز تھی وہ؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے. آپ مجھے بتائیے کیا وہ آواز اسی دن کے لیے تھی فقط، عاشور کے لیے، یا اسے قیامت تک جانا؟ اسے قیامت تک جانا ہے نا. اچھا ایک آواز ہے صحرائے کربلا میں دشمن کے سامنے، چونکہ اس وقت یہ آواز امام دیتی ہے کہ جب خیمے میں چوتھے امام اور جناب الیعزر کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا، سامنے دشمن کی فوج تھی، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی. آواز امام کی کہاں گئی؟ مولا آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کیوں بول رہے؟ کہا دادا کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. دادا کی سنت پر، کون سی سنت؟ کہا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. جب گھر مکمل ہو گیا تو اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا یا ابراہیم عزل حج بیتی، اے ابراہیم میرے گھر کے لیے لوگوں کو بلاؤ. اللہ نے جناب ابراہیم کو یہ کہا کہ میرے گھر کے لیے، حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ. اب جناب ابراہیم نے آگے پیچھے دیکھا، یہ میں ہوں یا اسماعیل ہے. دور دور تک صحرا میں کوئی نظر نہیں آتا، نہ آدم صاحب. اور انہوں نے پروردگار عالم سے کہا پروردگارا میں یہاں سے بولوں گا تو میری آواز کسی صحرا میں رہ جائے گی، کسی کے کان تک جانے والی نہیں ہے. نہ لاؤڈ اسپیکر ہے، نہ مثلا جو ہے وہ ٹیلی ویژن ہے، نہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. میری آواز پہنچے گی کیسے؟ پروردگار نے کیا کہا؟ علیک الاذان وعلی البلاغ. ابراہیم ہم نے تمہیں نارے نمرودی میں ڈال کر تمہاری توحید کے عقیدے کو یوں ہی مضبوط نہیں کیا تھا، یا تمہارے بچے کے گلے پر تم سے چھری چلوا کر توکلت علی اللہ کی منزل پر یوں ہی نہیں لائے تھے کہ مجھ سے سوال کر لو. تمہارا کام اذان دینا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے. صحرا میں ایک آواز پوچھی، توجہ کیجیے گا. جواب کہاں سے ملا؟ فَأَجَابُوهُ، توجہ کیجیے، فَأَجَابُوهُ مِنْ أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ. سلب پدری میں تھے جو، اور جو رحم مادر میں تھے، انہوں نے ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا. ابراہیم کی صحرا کی آواز کو اللہ نے رہتی دنیا تک لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے. جب تک قیامت نہیں آئے گی خدا کے گھر کا حج ہوتا رہے گا. اسی سنت پر حسین نے عمل کیا، صحرا میں کھڑے ہو کر ایک آواز دی. جب تک قیامت نہیں آئے گی صدائے حلمی بلند ہوتی رہے گی. السلام پر محمد وآلہ محمد. جب تک قیامت نہیں آئے گی. امام حسین نے حلمی ناصر ینصرنا آواز بلند کر دی. جناب ابراہیم کی سنت ہے بھائی، انہوں نے کہا کہ آپ حج کے لیے. اچھا اس وقت یہ روایت کا جملہ ہے کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں ابراہیم کی آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا، جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ نے ان کے نصیب میں اتنے ہی حج ادا کیے. لکھے ابراہیم کو اس آواز پر جتنی مرتبہ کہا، من اصلاب الرجال وارحام النساء، باپ کے سلبوں میں اور ماں کے رحم میں جو بچے تھے انہوں نے ہی لبیک کہا. امام حسین کی آواز ہم نے تو ایک عقیدتی جملہ کہہ دیا کہ مثلا ہے فخر ابراہیم ہے، وارث ابراہیم ہے، تو ان کی بھی آواز جناب ابراہیم کی طرح قیامت تک پہنچتی رہے گی. دلیل کیا ہے؟ ایک ہے عقیدتی جملہ اور ایک ہے دلیل. دلیل کیا ہے کہ حسین کی آواز جو ہے وہ قیامت تک پہنچتی رہے گی؟ تو دلیل ہے زیارت رجبیہ. دو زیارتیں ہیں ہمارے یہاں کہ جس میں شہدائے کربلا کے نام لکھے گئے. ایک ہے زیارت رجبیہ جو ماہ رجب کی پہلی تاریخ 15 تاریخ نیمہ شعبان، اور کبھی انسان جو اسے پڑھ سکتا ہے. خیر الانوار میں علامہ مجلسی نے اس زیارت کو نقل کیا ہے اور باقاعدہ تاکید ہوئی ہے کہ جب اس زیارت کو پڑھنے کا مثلا جو ہے وقت آئے تو اپنے گھر کا بہترین لباس پہنو، بہترین خوشبو لگاؤ، اور روح قبلہ اگر کربلا میں نہیں ہو تو روح کعبہ ہے، روح کربلا، اگر کربلا کے صرف اپنے چہرے کو کر کر کے وہاں کھڑے ہو اور اس کے بعد سے زیارت کو پڑھو. تو جو کیجیے گا اسی
زیارت ناہیہ میں 82 یا 62 لوگوں کے نام ذکر ہوئے ہیں، زیارت رجبیہ میں 88 شہداء کے نام ذکر ہوئے ہیں۔ زیارت رجبیہ میں ایک جملہ ملتا ہے، وسط زیارت میں جب آپ پہنچے گا تو وہاں ایک جملہ ملتا ہے صلی اللہ علیہ کا عدد ما فی علم اللہ لبیک یا داعی اللہ۔ آپ پر سلام ہو، امام سے مخاطب ہے، امام حسین سے مخاطب ہو کر کے اس زیارت میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ کا، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، صلوات بھیجے، کتنی مرتبہ؟ عدد ما فی علم اللہ، میں نہیں جانتا، جتنا اللہ کے علم میں ہو اتنا بھیجے۔ لبیک یا داعی اللہ، حاضر ہیں ہم اے اللہ کی طرف بلانے والے، اے داعی خدا، ہم آپ کی صدائے حلمین پر حاضر ہیں۔ یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ صدائے حلمین حسین فقط عصر عاشور کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے ہر مکان کے لیے ہے، ورنہ اگر ہر زمانے کے لیے نہ ہوتی تو زیارت رجبیہ میں معصوم سے جملہ صادر نہ ہوتا کہ جب بھی زیارت پڑھو حسین کو مخاطب کر کے بولو مولا اس وقت تو جسم حاضر نہیں تھا مگر آج حاضر ہے، ہمارا جسم بھی قربان ہے، ہمارا مال بھی قربان ہے، ہماری اولاد بھی قربان ہے۔ ایک سلام پر محمد وال صلی اللہ علیہ کا عدد ما فی علم اللہ لبیک یا داعی اللہ۔ اے داعی خدا، آپ کی آواز پر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ دیکھیں جس آواز پر کس نے لبیک کہا، کس نے لبیک کہا، اس آواز کو کس نے محسوس کیا ہے؟ آپ یہ جو لبیک یا حسین کہتے ہیں، آپ وسط مجلس میں، شعار میں، نعتوں میں، انقلابی تقریروں میں جب آپ آتے ہیں تو اس شعار کو بلند کرتے ہیں لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا حسین کس زبان سے جاری ہونا چاہیے؟ لبیک یا حسین کہنے سے پہلے اس کے مقدمے کو دیکھنا ہوگا، کس زمانے میں اور کب ہمارے اندر وہ صلاحیت آئے گی کہ ہم لبیک یا حسین کہہ سکیں۔ لبیک یا حسین کہنے کے لیے اس وقت کہا جائے جب سینہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ آنے والے تیروں کو جو حسین پر آ رہے ہیں یہاں روکا جائے۔ لبیک یا حسین صرف جو ہے وہ زبانی کربلا نہیں ہے، شور و غل نہیں ہے، ہیجان نہیں ہے، ذاکر اور خطیب کو آرام دینے کے لیے جملہ نہیں بولا جاتا ہے۔ نہیں، لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ مولا جن لوگوں نے آپ کی نصرت کی، ہم بھی اسی معیار پر آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کی صدائے حلمین پر اور آپ کی استغاثہ پر آپ کے اوپر اپنی جان قربان کر دی۔ ہم اپنے نفس میں اتنی پاکیزگی پاتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہاں پہنچائیں کہاں جہاں روز زیارتیں پڑھتے ہیں یا ریتنی کنتم معکم فافوزا معکم، یعنی جب سینہ زہیر جیسا ہو جائے تو اس منہ سے اچھا لگتا ہے لبیک یا حسین۔ ایک صلوات پر محمد وال من ناصر ینصر، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ ہے کوئی؟ امام نے مدد مانگی ہے، امام نے نصرت مانگی ہے، بتائیے ہماری اس ناچیز سی ذات سے، اس حقیر سے وجود سے امام مدد مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امام کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ ہم مدد کر پائیں گے اس دنیا کے تمام تر گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد اور اس دنیا داری میں ملوث ہونے کے بعد؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اپنے مولا کی مدد کر پائیں؟ مانگا تو ہے، من ناصر ینصرنا کہا ہے، ہر زمانے کے لیے جب یہ جملہ ہے تو اس کا مطلب ہم شامل ہے۔ تو امام حسین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، کیسے امام کی مدد کریں ہم؟ کس انداز میں امام حسین کی مدد کریں؟ اچھا کس اعتبار سے مدد کریں گے؟ مال کے ذریعے، لہو خزائن السماوات والارض، جس کی انگلیوں کے اشارے سے پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے۔ کس چیز کے؟ جسموں کے ذریعے سے، لہو جنود السماوات والارض، کہ کائنات کے تمام لشکر اس کے اشاروں کے
دیکھیں مدد مانگی، ایک آیت ملتی ہے اسی مضمون کی، قرآن مجید میں ایک آیت ملتی ہے اس مضمون کی، کیا؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تنصر اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو بھائی اللہ بھی مجبور ہو گیا، اس کو بھی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اس کو بھی مدد کی ضرورت ہے، وہ بھی مدد مانگ رہا ہے اور اس سے مدد کے بدلے میں پیشکش بھی کر رہا ہے، میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا، بس سب کے اقدام تمہارے قدموں کو جو ہے مضبوط کر دوں گا، ثابت کر دوں گا، یہ پروردگار نے کہا۔ اچھا دوسری چیز، منظر الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ ابھی تو اللہ مجبور تھا، ابھی اللہ کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے، اب وہ لوگوں سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، چلو بھائی دولت نکالو اللہ کے پاس لے چلو، یہ پروردگار تجھے پیسے کی ضرورت پڑ گئی، یہ ہمارے پیسے رکھ لے، سود بیاض کے ساتھ واپس دینا، چونکہ جیسا مزاج ہے ویسے ہی تو مطالبہ وہاں ہوگا۔ اب جو کیجیے گا جو ہمارے یہاں معاشرے میں رائج ہو رہا ہے سود اور بیاض، ویسے پروردگار عالم کے سامنے جو ہے انسان اپنی حاجت لے کر کے جائے گا، ہم سے پیسہ لے لے اتنے % سود پہ ہمیں واپس کر دینا، توجہ کیجیے گا اللہ کو ضرورت پڑ گئی، کس اللہ نے؟ امام مولا کائنات نے خدا میں کہتے ہیں اس اللہ نے تم سے مدد مانگی ہے، لہو جنود السماوات والارض، اس اللہ نے تم سے قرض مانگا ہے، لہو خزائن السماوات والارض، اللہ نے یہ مدد کیوں مانگی، قرض کیوں مانگا؟ توجہ کیجیے گا، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کبھی کبھی سامنے والا مدد مانگتا ہے اس لیے کہ مدد کرے، وہ اپنے لیے نہیں مانگتا، اور اس کو اس مثال سے سمجھیے، مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کو جب عید میں پیسے دیتے ہیں، عید آتی ہے تو بچوں کو عید ہی دیتے ہیں نا، مثال کے طور پر کسی اور عید کی بات نہ کی جائے، غدیر کی بات کر لی جائے، چونکہ اس کا ربط عاشور سے زیادہ ہے، غدیر کا دن آیا اور آپ اپنے بچوں کو عیدی دیتے، اگر نہیں دیتے تو دینا شروع کیجیے، اس لیے کہ یہ عیدی جو ہوتی ہے نا بچوں کے ذہنوں پر ایک اثر ڈالتی ہے، کم سے کم اسی عیدی کی بدولت ان کے ذہنوں میں وہ تاریخ رہ جائے گی کہ وہ تاریخ آنے والی ہے جس دن ہمیں عیدی ملے گی۔ ہماری کمی تھی کہ ہم نے عید غدیر کو بہت کم رنگ کر دیا ہے، تو فرمایا ہماری کمی ہے، ہم نے عید غدیر کو اس طریقے سے نہیں پہنچایا جیسے پہنچانا چاہیے تھا، وگرنہ عید غدیر تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، بیس ہے ہمارا، بنیاد غدیر ہٹا تو شیعت ختم، شیعت ٹکی ہوئی ہے غدیر کے اوپر، وہ سارا جھگڑا ہی غدیر کا ہے، سارا اختلاف وہی غدیر کا ہے، اور اسی عید کو بھلائے بیٹھے ہیں کہ امام کہتے ہیں 3 دن تک ہماری اس خوشی میں شامل ہو، اور ہم نے کیا کیا؟ غدیر کے دن اپنے یہاں شادی رکھ لی، غدیر کے دن اپنے یہاں ولیمہ رکھ لیا، غدیر کے دن اپنی خوشی منانے لگے، غدیر کو بھول گئے۔ توجہ کیجیے 3 دن تک غدیر میں صرف مولا کی خوشی مناؤ، ہمارے لیے تو پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، پورا سال پڑا ہوا، کسی تاریخ میں لے کے جاؤ، وہ مقدس ہستیاں ہیں، ان کے لیے مقدس تاریخ رہنے دو، جہاں غدیر لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ توجہ کیجیے گا، آپ عید دیجیے بچوں کو تاکہ ذہنوں میں پہنچ جائے، عید غدیر ہے، عید مباہلہ ہے، عید بعثت ہے، اور 13 رجب ہے، یہ ساری جو عیدیں ہوتی ہیں ان عیدوں میں آپ پیسہ دیتے ہی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، بچوں کے پاس پیسے جمع ہو گئے، آپ نے ایک دن اپنے بچے کو بلایا اور اس سے کہا کہ لاؤ ذرا اپنے پیسے کچھ روپے ہمیں دو، 10 روپے دو، ہمیں کام ہے، بتائیے آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، تو پیسے تو آپ ہی کے ہیں نا، آپ ہی نے تو دیے، تو آپ اس سے مانگ کیوں رکھے گا؟ مانگ نہیں رہے، ہم اس سے کچھ صفتیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ 10 روپے اس بچے سے ہم نے مانگے تاکہ ہمارا بچہ سخی بن جائے، تاکہ ہمارے بچے کا ہاتھ کھل جائے، تاکہ ہمارا بچہ صفت حسنہ سے متصف ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ مدد کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہم نے اپنے بچے سے چھپا کر کے اس کی ناز برداری کرتے ہوئے اس کو مدد کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ بندوں سے مدد نہیں مانگ رہا ہے، مجھے کہہ رہا تم ہماری طرف بڑھو، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اہل بیت مظہر صفات خدا بندی ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے ہی انجام دیتے ہیں۔ حسین نے تم سے مدد نہیں مانگی ہے، حسین کو تمہارا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہیں، ایک قدم اپنے گھر سے
تمہاری مقصد خلقت کیا ہے؟ وہ اللہ تک پہنچنا ہے، وہ قرب الہی تک پہنچنا ہے. وہاں تک تم جا نہیں سکتے. چلے جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے. کس اعمال کی بنیاد پر جاؤ گے؟ کس عمل کی بنیاد پر جاؤ گے؟ کون سا عمل لے کر کے جاؤ گے؟ نمازیں، یہ روزے، یہ سارے خیر، تمہارے کارے خیر. ایسی نماز کا فائدہ کیا کہ آپ کھڑے ہو نماز میں اور دھیان لگا ہوا دکان پہ، کھڑے ہو نماز میں دھیان جو ہے وہ گھر میں. اس نماز کا فائدہ گنوائی جا سکتی ہے؟ آپ اپنی پوری زندگی کی نماز جمع کرو، نماز شب جمع کرو، نماز جمع کرو، ساری چیزیں جمع کرو، سب کچھ سارے اعمال کو لے آؤ اور علی کے ایک سجدے کے مقابلے میں رکھ دو. ہماری پوری زندگی کی عبادت علی کے ایک سجدے کے مقابلے میں یقیناً ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے. کہاں وہ ایک معرفت کا سجدہ، کہاں ہماری پوری زندگی کی عبادت. تو بھائی ہمارا عمل پہنچے گا کیسے؟ ہماری پوری زندگی کی ریاضتیں، عبادتیں، محنتیں، مشقتیں، وہ مسائل، وہ زحمات، وہ گرمی کے روزے، وہ ٹھنڈک کی نماز، وہ ساری چیزیں لے کر کے ہم ہاتھتے کاپتے پہنچے اور پتہ چلا ریجیکٹ. کیوں؟ کہنے لگے یہ ساری چیزوں کے اندر کہیں خدا تھا ہی نہیں. کہاں خدا ہے؟ نماز پڑھنے کی جنت مل جائے، روزہ رکھنے کی جنت مل جائے، نماز شب پڑھنے کی دنیا مل جائے. اس لیے تو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے نہیں پڑھ رہے، اس لیے پڑھ رہے. بھائی حدیث میں ہے کہ نماز شب پڑھو، دنیا چاہیے تو نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے تو نماز شب پڑھو. ہماری جو عبادت ہے وہ کسی نہ کسی پرپس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. کچھ نہ کچھ چاہیے، توجہ دیجیے گا، کچھ نہ کچھ چاہیے. جنت چاہیے، کم سے کم جنت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے. اللہ نے دے دیا سب کچھ، تو اب کیا چاہیے؟ اب جنت چاہیے. تو کم سے کم ہم کسی چیز کے بدلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی خالصاً اللہ کے لیے نماز ہوئی نہیں، وہاں بھی تجارت ہو گئی. اب ہماری نماز پہنچے وہاں کیسے؟ کہا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اپنی نماز اٹھاؤ، ان کی جھولی میں ڈال دو جن کی نماز کے پہنچنے میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے. ہم تو پہنچ نہیں پائیں گے. ہم تو پہنچ نہیں پائیں گے. ہماری نماز، ہمارے اعمال، ہماری عبادت ہے. تو اب کیا کریں؟ کیا اپنی عبادتوں کا ٹوکرا اٹھاؤ اور ان تک لے کے جا کر چھوڑ دو. اب انہیں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو وہاں تک لے کر کے جائیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس قطرے نجس نے اپنے آپ کو اس پاک و پاکیزہ دریا سے ملا دیا تو اب یہ قطرہ اس دریا کی موجوں میں کھو جائے گا. چھوٹا سا پرلانہ ندی میں گرتا ہے تو اس کے ملنے کے بعد کوئی اسے نجس نہیں کہتا، چونکہ بہتا ہوا پانی اسے بھی پاک کر دیتا ہے. حسین نے بلایا، فرش عزائے حسینی پر چلے جاؤ، اگر گنہگار ہو تو معاف کر دیا جاؤ. فلسفہ ہے، اپنی عبادتوں کو لے کر کے جاؤ اور ان کے ساتھ اندر رکھو. حسین نے بندگی کی طرف بلایا. سب سے پہلی صفت شیعہ نے حیدر کرار کی، عزادار حسین کی، وہ کون سی ہے؟ بندگی. حسین نے عبد بنانے کے لیے بلایا، حسین نے عبد بنانے کے لیے بلایا ہے. نکلو دنیا کی گندگیوں سے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، عبدیت طاغوت کو چھوڑو اور بندگی خدا کو پکڑو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو صاحبان ایمان ہے، کہ جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر کے آتا ہے. اور جو اللہ سے ہٹ گیا اس کے ولی شیطان ہے، طاغوت ہے، جو انہیں
نور سے نکال کر ظلمات تک لے کر کے جاتے ہیں، نور سے نکال کر اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں۔ اس جملے نے، اس آیت نے دنیا کے دو محاذ کو واضح کر دیا، یا ایمان کا محاذ ہے یا کفر کا محاذ ہے، حد وسط کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ کہتے مولانا منافق کو بھول گئے، ہم نے کہا منافق کافر سے بدتر ہے۔ توجہ کیجیے گا، وہ اس زمرے میں آتا ہی نہیں کہ اس کی جو ہے بحث کی جائے، وہ تو ختم ہے، وہ آدمیت میں نہیں آتا ہے۔ آدمیت میں دو محاذ، یا کافر یا مومن، اور دونوں کے سامنے مقابلے میں ہے۔ حسین چاہتے کیا ہے؟ حسین یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں طاغوت کے لشکر سے نکالے اور اللہ کے لشکر میں شامل کر دے، مگر حسین کی شرط یہ ہے، ارادہ تمہارا ہونا چاہیے، نیت تمہاری ہونی چاہیے، انگیزہ تمہارا ہونا چاہیے، قدم تمہیں بڑھانا ہے۔ حسین تو کہہ رہے ایک قدم تم بڑھاؤ، قدم تم بڑھاؤ گے علیہ السلام میں بناؤں گا۔ حر نے یہی تو کیا، نیت حر نے کی تھی، حسین نے علیہ السلام بنا دیا۔ سلام محمد امام حسین بندگی کی طرف لا گئے، صدائے حلوی حسین مدد نہیں مانگ رہے، حسین کو مدد کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت عصر عاشور 4000 بدری فرشتے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہیں، مولا اجازت دے دیجیے۔ زعفر جن اپنے لشکر کے ساتھ کھڑے ہیں، مولا اجازت دے دیجیے۔ امام نے کیا کہا؟ ہٹو، یہ عادی مسئلہ ہے، یہ بشری مسئلہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ بدری فرشتے جو بدر میں آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اس زمانے میں مدد کی تھی مسلمانوں کی، آج جب آنے لگے وہاں کربلا میں اور اللہ سے اجازت دے کر کے پروردگار میں جاؤ، نہ جاؤ تو مجھ سے تو پوچھ لیا، حسین سے بھی پوچھ لینا، پر ڈائریکٹ مدد نہیں کر سکتے، مجھ سے پوچھا، حسین سے پوچھو۔ کھڑے ہوئے امام حسین کے پاس، اللہ نے جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیا، سنو میرا بندہ مرحلہ امتحان میں ہے، میرا بندہ امتحان کے مدد کرنے سے پوچھ لینا، چونکہ یہ وہ بندے ہیں جن کو نقل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی مدد کرنے والا ہے، کوئی پیپر لیک کروا دے، توجہ کیجیے گا، کوئی جو ہے چٹ پہنچا دے، کوئی کسی طریقے سے کوشچن جو ہے وہ حل کروا دے تاکہ یہ امتحان نہیں، ان کو وہ ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے ہمارے امتحان کی منزلیں دم توڑ چکی ہے، اب ہم نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جو اطمینان کی منزل پر ہے، تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہماری صدائے حلوی کو ہماری مجبوری نہ سمجھ لینا، یہ نہ سوچ لینا حسین کو تمہارے جسموں کی ضرورت ہے، ہم کو اس وقت ہم نے فرشتوں کی مدد نہیں لی، اور ہم وہ ہستیاں ہیں جن کا قبضہ قدرت نفس کائنات پر رکھا ہوا ہے، یہ کائنات چلتی ہی ہمارے اشاروں سے ہے، ہم اشارہ کریں تو یہ ہوائیں چلیں گی، ہم بولیں تو یہ پانی برسے گا، ہم کہیں تو یہ زمین تمہیں دانا دے گی، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم تو آئے ہیں تمہارے لیے رحمت بن کر۔ ہمیں تو ڈروانا چاہنا، ہمیں تو جو ہے وہ لوگوں نے بہت خوف دیا ہے، ہمیں دل کو کم سے کم ہماری طرف توجہ تو دو، ہم کبھی خوف اور فوج کی وجہ سے اور کثرت تعداد سے اور افواج کے جو ہے وہ تعداد سے ہم کبھی مربوط ہونے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا خود امام ہادی علیہ السلام کا زمانہ ہے، متوکل عباسی جس نے اپنے زمانے میں بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا، تقریباً 90,000 لشکری تھے اس کے، متوکل عباسی امام ہادی علیہ السلام
جاؤ. اور باقاعدہ پریڈ کروائی اس نے, گھوڑ سوار پیادے وہ سارے کے سارے سب کو جمع کیا اور کہا کہ پہلے گھوڑ سوار جو ہے اپنے اپنے خرچیلوں پہ مٹی جمع کرے اور لائے ایک جگہ جمع کرے, پہاڑی بنائے چھوٹی سی, مٹی جمع کی گئی, ایک بڑی سی پہاڑی بن گئی, ٹیلا بن گیا, سامنے فوج کھڑی ہوئی. متوکل نے کیا کیا, امام ہادی کا ہاتھ پکڑا, لے آیا اور پہاڑی پہ کھڑا ہو گیا. تو دیکھیے ہمیں کل تمہارے فوج کی ضرورت ہے. امام کا ہاتھ پکڑا, لایا ٹیلے پر کھڑا ہو گیا. دیکھ رہے ہماری فوج چاہتا تھا کہ امام کے دل میں خوف اتار دے, اور قرآن کی آیت کو بھول گیا تھا, اللہ وَإِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو نہ غم کرتے ہیں نہ خوف کھاتے ہیں. بھول گیا, اس آیت کو بھول گیا. امام کو کہا دیکھ رہے ہماری قدرت. امام نے دیکھا, مسکرائے, کہتے کہ تُو نے دکھا دیا, اب ہم دکھائیں. تو نے دکھا دیا, اب ہم دکھائیں. کہنے لگا آپ کو کون سا لشکر, اس بڑے میدان میں ہمارا ہی لشکر ہے, پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اور آپ اس فکر نہ رہیے گا اس میں کوئی آپ کا حامی نکل ہے. یہ ہمارے دربار کی روٹی کھانے والے, ان کے شکم ہم نے پہلے ہی حرام سے بھر دیا ہے کہ ان کے اوپر حق ظاہر نہیں ہوگا. تو خود کہہ رہا یہ ان کے اوپر جو بھروسہ نہیں کیجیے گا. امام نے کہا ان کے اوپر کون بھروسہ کر رہا ہے, ہمارا لشکر دیکھنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ امام نے ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اٹھانے کے بعد متوکل کی آنکھوں پر پھیرا, متوکل کی آنکھوں پر پھیرا, مادیات کے پردے ہٹ گئے. میں ایسے نہیں کہتا, مظہر صفات خدا بندی ہے, جب چاہے جس کو چاہے جو چاہے دکھا دے. حسین نے ہاتھ پھیرا تھا, اصحاب حسین نے جنت میں اپنے مقام دیکھ لیے تھے. متوکل کا نشانہ ایک لمحے کو دیکھا اس نے اور پھر دوہرا کر گرا نیچے, بے ہوش ہو گیا. کہاں گرا اس پر غور کرے, بے ہوش ہوا وہ الگ ہے, گرا کہاں, امام کے قدموں میں. 90,000 فوج ہونے کے باوجود وہ امام کے قدموں میں گرا. مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ صاحب عزت ہے, وہ تمام تر حکومتوں کے باوجود دشمن کو اور حاکم کو حق کے قدموں میں لا کر گرا دیتا ہے. السلام محمد علیہ. تعز من تشاء ذل من تشاء. اللہ جسے جہاں چاہے ذلیل کر سکتا. وہ 90,000 کی فوج لائے گا تھا. انہوں نے اپنے معجزے کو, اپنے قدرت کو دکھایا. تاحد نگاہ فرشتوں کی ایک فوج نظر آئی ہے. اب آپ بتائیے اتنا قدرت رکھتے ہوئے کوئی ہماری مدد کا محتاج ہو سکتا ہے؟ کوئی ہمارے لیے نہیں. حسین آپ کو مدد کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو جو بلایا جاتا ہے بار بار کہ فرش عزائے حسینی پر آؤ, فرش عزائے حسینی پر آؤ, فرش عزائے حسینی پر آؤ, یہ کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ مجمع اکٹھا کرنے کے لیے نہیں, یہ کھلا ہوا دربار ہے جہاں بلایا جاتا ہے ہدایت کے لیے. آؤ تو معرف آل محمد کو سنو تو سمجھو تو کس کے دربار میں بلایا جا رہا ہے. اور تو انہیں مجمع کی کیا ضرورت ہے, انہیں بھیڑ کی کیا ضرورت ہے, انہیں افراد کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے تو تمہیں سالکیت کے مرحلے سے نکال کر جذابیت کے مرحلے تک پہنچایا ہے. توجہ فرمائیے گا. تم اپنی نمازوں کو لے کر کے دھیرے 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 اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں پہنچ بھی پاتے ہیں نہیں پہنچ پاتے, کہیں راستے میں ہی نماز گر جاتی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائی علماء عرفان جو ہیں وہ تو ایسے کرتے ہیں کہ
کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں. ایک یہ کہ انسان سالک بنے, ایک یہ کہ انسان مجذوب بنے. اچھا سالک کسے کہتے ہیں اور مجذوب کسے کہتے ہیں؟ سالک کہتے ہیں پیدل چلنے والے کو, جو اپنے قدموں سے چل کر کے جائے. کیسے؟ جیسے کہ قرآن مجید میں جناب موسیٰ کے لیے کہا گیا فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا. اور جب موسیٰ چل کر کے آئے اپنے وعدہ گاہ پر, جہاں انہوں نے اللہ سے اپنے ناز اٹھوائے تھے, پروردگار دکھا, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ منع کر رہا ہے لن ترانی, لن ترانی. کہا نہیں مجھے دکھاؤ. کہا اچھا اتنی ضد کر رہے ہو تو موسیٰ چل کر آنا پڑے گا. ضد تمہاری ہے تو چل کر کے آؤ. موسیٰ اپنے قدموں سے چل کر گئے, مگر اس چیز کو دیکھ نہ پائے جس کی تمنا خود کی تھی. بے ہوش ہو گئے موسیٰ, مگر اس جلوہ الہی کا نظارہ نہ کر پائے. یہ سالک کی منزل ہے, مگر جب مجذوب کی منزل آتی ہے تو خدا خود کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا. سالک میں چل کر جانا پڑتا ہے, مجذوب میں اللہ لے جاتا ہے. موسیٰ چل کر گئے ہیں. سالک کی منزل ہے. سالک کی منزل میں 100 منزلیں آتی ہیں. 100 منزلیں. پہلی منزل بیداری ہے, آخری منزل توحید ہے. درمیان کی 98 جو منزلیں بچی ہیں آپ جا کر کے اسے کبھی ہو سکتا ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہو, گوگل پر لکھیے گا. سالک کی منزلیں 100 منزلیں ہیں. یہ 100 منزلیں پار کرنے کے بعد قرب الہی پہ پہنچنا. 100 منزلیں کراس کرنے, یعنی ہر منزل کو پار کرنے کے بعد 100 پیپر دینے کے بعد توجہ کیجیے گا, تب جا کر انسان قرب الہی تک پہنچ سکتا ہے. شارٹ کٹ کون سا ہے؟ شارٹ کٹ وہی ہے, مجذوب ہو جاؤ, جذب ہو جاؤ, اس اپنے خمیر کو اس خمیر سے ملا دو جس سے بچے ہوئے تم بنے ہو. توجہ کیجیے گا. اب ایک مثال دوں میں آپ کے سامنے. چنبک جو ہوتا ہے, میگنیٹ, کیا کرتا ہے؟ میگنیٹ کھینچتا ہے. کس کو؟ تانبے کو, سونے کو, مٹی کو, لوہے کو کھینچے گا یا میگنیٹ کو کھینچے گا؟ میں نے کہا یہ کیوں کھینچا؟ کہا جو اس جیسا ہوگا وہ اسی کو کھینچے گا, دوسری کسی طرف نہیں جائے گا. توجہ کیجیے گا. اب مجذوب ہونا ہے ہمیں تو ہم اپنے لیے ڈھونڈ رہے تھے. ایک ہمیں حدیث مل گئی. کون سی حدیث؟ وہ حدیث جس نے ہمیں بتایا ہم کہاں سے آئے. امام کہتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں. یہی وجہ ہے محبت اہل بیت اپنے شیعوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو. جذبہ محبت ہے اہل بیت یہی تو ہوتا ہے. اگر ایک لمحے کو چمک جائے
اور سب کے دل پر یہ بجلی چمکے، سب کے ذہنوں پر یہ بجلی چمکے، کیونکہ بیٹھے اسی لیے ہم تو محتاج ہیں ان کے ایک مرتبہ وہ نظر کرم کر دیں، ایک مرتبہ توجہ کیجیے جناب۔ میں نے آپ کے ساتھ عرض کیا یہ صدائے حلمین جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے لیے حسین کو اس وقت بھی ضرورت نہیں تھی جب حسین زیر خنجر تھے، حسین کو اس وقت بھی ضرورت تھی، آپ کہیں کہ وہ تو آخری لمحہ تھا، حسین کو پتا تھا کچھ بھی نہیں ہونے والا، نہیں، حسین کو اس وقت بھی تعداد مل رہی تھی جب مکے سے باہر نکلے، مکے سے باہر نکل رہے امام اور حج کر کے، یعنی حج کو عمرے میں بدل کر کے باہر نکلے، تاریخ کہتی کہ 10,000 کا لشکر امام کے ساتھ تھا، 10,000، وہ 10,000 سے زیادہ۔ امام نے مطلب پیچھے دیکھا، پیچھے اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، جناب کے پاس بلایا، بھیا یہ کون ہے؟ کہنے مولا یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کی مدد کے لیے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اچھا اتنے لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا مکے میں سارے جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ پوری تاریخ ہے، میں بس اس کو جو ہے وہ تاریخ سے گریز کر کے دو جملے پہلے میں اپنے اس موضوع کی طرف آؤں۔ پہلے آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا، کہتے ہیں کہ یہ مدد کرنے والے چہرے ہیں ہی نہیں، چہرہ پڑھتے ہیں نا، یہ تو مدد کرنے والے چہرے ہیں ہی نہیں، ان کو تو پرکھنا پڑے گا۔ ایسی بات ہے، قدم قدم پر حسین نے پرکھا ہے۔ اب یہ تو بچہ یوں ہی شیعہ ہو گیا انسان، یوں ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو کہنے لگا کوئی کوئی اہل بیت انتظار میں حسین، قدم قدم پر حسین نے امتحان لیا۔ 10,000 کا لشکر پیچھے آ رہا ہے، یہ وہ لشکر تھے، یہ وہ لوگ تھے، میں بتاؤں آپ کو شارٹ کٹ میں، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو جب نکلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ دوسرے سے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یزید کے خلاف قیام کیا۔ امام حسین مولا کائنات کے بیٹے ہیں، امام حسن کے بھائی، مولا علی کے پاس بھی خلافت تھی، امام حسن کے پاس بھی خلافت تھی۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ دو خلافتوں کی جنگ ہے، دو خلافت۔ اگر حسین، اچھا حسین کے ساتھ کسے دیکھ رہا ہے لشکر؟ حسین کے لمدار کو، وہ حسین کے ساتھ تو عباس ہے نا، وہ ہارنا تو بندہ ہی نہیں۔ لوگ تو عباس کی شجاعت کے قصیدے پڑھتے تھے اس زمانے میں بھی نا، حسین کے ساتھ عباس جیسا لمدار ہے، ہارنا تو بندہ نہیں، حسین جیتیں گے۔ 10,000 کا لشکر حسین کے پیچھے پیچھے۔ امام نے پوچھا کس لیے آئے؟ کہنے لگا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھ کر گیا کہ اگر حسین کے ساتھ لڑے جیت گئے تو مال غنیمت ملے گا، کہیں کی گورنری ملے گی، کہیں کی حکومت ملے گی، کسی گاؤں کی زمینداری مل جائے گی، کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ عہدے مل جائیں گے۔ اس لالچ میں یعنی جو دنیا کے لیے حسین کی طرف آئے 10,000 سے زیادہ لوگ، ایک جگہ امام کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد خطبہ دیا، خطبے میں ایک جملہ کہا کہ جس نے حق و باطل کو چھاڑ دیا، دنیا پرست اور اللہ پرست کی تعداد کو الگ الگ کر دیا۔ امام نے کھڑے ہو کر کہا اتنی ساری فوج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، من کان باسطا فینا موجدہ وموطنا للقاء اللہ نفسا فلیرحم معنا، جو ہماری راہ میں اپنا خون جگر بہانا چاہتا ہے وہ آئے ہمارے ساتھ، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اب اتنا سا مطالبہ تھا، جتنے مدینے سے آئے تھے اتنے ہی بچے رہ گئے۔ تم سمجھتے ہو ہمیں کثرت اور تعداد کی ضرورت ہے، کثرت افواج کی ضرورت ہے؟ من کانا بازل فینا موجدہ، جو ہماری راہ میں بذل کرنا چاہے، کیا موجدہ خون جگر، خون نہیں جو پشت نکلتا ہے، خون جگر، ایسی توضیح کروں آپ کے سامنے، موجہ کسے کہتے ہیں؟ الذین بذلوا موجدہم، وہ لوگ جنہوں نے کربلا میں اپنے موجے کا بذل کیا۔ موجہ کہتے ہیں اس خون کو جب دل کو چیرا جائے درمیان میں گاڑھا جو نقطہ غلیظ خون ہوتا ہے اسے موجہ کہا جاتا ہے، اگر اسے ہٹا دیا جائے انسان مر جاتا ہے۔ موجہ یعنی جان انسان، موجہ یعنی نفس انسان، موجہ یعنی وجود انسان۔ توجہ کیجیے گا، حسین نے تم سے عام خون کا مطالبہ نہیں کیا ہے، حسین نے تم سے تمہارا وجود مانگا ہے، تمہارا نفس مانگا ہے۔ آپ دیکھیں صفات شیعہ کی سلسلے سے گفتگو ہے، ایک جگہ پر اور بذل کے معنی آئے ہیں۔ کسی نے امام سے پوچھا، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام
امام کے زمانے میں حج کرنے، حج کر کے مدینے لوگ آتے تھے آئمہ کی زیارت کرنے کے لیے، حج کیا اور مدینے آتے تھے کہ آئمہ سے ملاقات بھی ہو جائے۔ ایک ہفتہ بہت دور سے آیا، حج کر کے آیا اور آنے کے بعد امام کے دروازے پر پہنچا، کہا کہ جاؤ فلاں کہہ دو کہ دربار سے کہ آپ کی شیعہ آئے ہیں۔ امام نے روک دی، اجازت نہیں ملی۔ دوسرا دن ہوا اجازت نہیں ملی، تیسرا دن ہوا اجازت نہیں ملی، 1 مہینہ ہو گیا، امام اجازت نہیں دے رہے۔ آخر میں وہ رونے لگے، کہنے لگے مولا سے جا کر کہہ دو کیا اجازت دے دیں، ورنہ ہم اپنے وطن کو واپس نہیں پڑھتے۔ دشمن اگر ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے امام تم سے ملے نہیں تو ہم جواب کیا دیں؟ امام نے جب یہ سنا 1 مہینہ شدت کریا جب بلند ہوئی، امام نے کہا بلا آنے کے بعد جب امام کے سامنے آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ 1 مہینے کے بعد مشتاق 1 مہینے سے مشتاق ہے جس ہستی کے اور وہ سامنے آ جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے، رونے لگے، روتے روتے پوچھے مولا نہ ملنے کا سبب کیا تھا؟ آپ تو مدینے میں تھے، اجازت کیوں نہیں دے رہے تھے؟ امام نے کہا چونکہ تم جھوٹ بول رہے، تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، علی کے شیعہ تم جو کہتے ہو ہم شیعہ علی ہیں، علی کے شیعہ ایسے نہیں، علی کے شیعہ سلمان ہیں، علی کے شیعہ ابو ذر ہیں، علی کے شیعہ مقداد ہیں، علی کے شیعہ میثم ہیں، علی کے شیعہ حسن ہیں، علی کے شیعہ حسین ہیں۔ امام نے کہا تم محب ہو سکتے ہو، شیعہ نہیں ہو سکتے۔ بڑا نازک مرحلہ ہے یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم شیعہ علی ہیں، امام صریحاً منع کر رہے ہیں، نہیں تم ہمارے شیعہ نہیں، محب ہو سکتے ہو، ہم محبت کا دعویٰ کرو تو ہم مان سکتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اب وہاں پر امام باجوہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا مولا کون ہے، شیعوں کی صفتیں کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں انما شیعۃ علی هم المتبازلون فی ولایتنا والمتعاقون فی مودتنا والمتزاورون فی شیعتنا لأحیاء امرنا الذین اذا غضبوا لم یظلموا واذا رسول لم یشرفوا برکۃ علی من جاوروا وسلم لمن خالطوا۔ توجہ کیجیے، 7 صفتیں امام نے بتائی۔ علی کا شیعہ کون؟ علی کا شیعہ وہ ہے کہ جو متبازل ہے ہماری ولایت کی راہ میں۔ علی کا شیعہ ولایت علی کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ المتبازلون فی ولایتنا، ہماری ولایت کی راہ میں خرچ کرے۔ کیا خرچ کرے؟ روپے پیسے، تبرک، لنگر، یہ مادیات، یہ خرچ کرے۔ امام کو اس کی ضرورت ہے۔ المتبازلون فی ولایتنا، ولایت کی راہ میں اپنے وجود کو خرچ کرتے ہیں۔ جو کیجیے گا، ہم تو اپنے سے جو چھوٹی سی کمائی ہماری ہے تھوڑا بہت خرچ کرنے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اچھا خرچ بھی کرتے ہیں، ہمارا یہ جو خرچ ہے وہ تاجروں والا خرچ ہے۔ 20 روپے کی 10 روپے کی سامان لے کر کے آئیں گے اور دنیا بھر کی مددیں مانگنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا، تھوڑا سا جو ہے مٹھائی لے کر کے آئے رکھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے۔ اب بتائیے یہ کون سی عقیدت ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ تمہاری تو تجارت ہو گئی نا، تم تو بزنس کرنا چاہتے ہو، تھوڑا سا ان سے دے کر کے ان سے زیادہ لینا چاہتے ہو، خود چالاک بنے بیٹھے ہو، اور وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر کوئی عمل نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تجارت نہ کرو، ہم سے بذل کرو۔ تو کیجیے گا، بذل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے خرچ کرنا، صرف کرنا، ایک ہوتا ہے بذل کرنا۔ صرف میں کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے، بذل کا مطلب ہے دیا بھول گئے، خرچ کیا بھول گئے کہ کچھ خرچ بھی کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، لیکن صرف کیا بازار گئے پیسے لے کر کے، تو پیسے کے بدلے میں سبزی بھی لا رہے ہیں، آلو بھی، پیاز بھی، ٹماٹر بھی، گوشت بھی، اور یہ ساری چیزیں لے کر کے آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا پیسہ خرچ کیا، اس کے بدلے میں چیزیں لے کر کے آئے، مگر بذل میں کچھ ملتا نہیں ہے۔ وجود کو بذل کیا بھول گئے، مال کو بذل کیا بھول گئے، حسین کے نام میں خرچ کیا بھول گئے۔ توجہ کیجیے گا، تم بھول جاؤ وہ نہیں بھولتے ہیں، تم
بھول جاؤ وہ نہیں بھولتے ہیں. اور دعویٰ کیا الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. زیادہ تاجروں میں پڑھتے ہیں نا کہاں پروردگار ان کی طرح ہمیں بناتے ان سے ملاتے جنہوں نے اپنے نفس کو بذل کیا ہے. یعنی اصحاب حسین نے اپنے آپ کو خرچ کیا بھول گئے. امام نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ ہم نے جیسے اصحاب اپنے پائے ہیں نہ نانا کے نہ بابا کے. توجہ کیجیے گا تو ان اصحاب حسین میں بصیرت پائی جاتی ہے. یہ اصحاب حسین صاحب بصیرت ہیں. انہیں پتا ہے کہاں پر کیا خرچ کر کے بھولنا ہے. پیغمبر کے صحابیوں میں بھی پیغمبر کے بہترین صحابی گزرے. آپ دیکھیں سلمان ہے یا ابو ذر ہے اور کون سے صحابی پیغمبر کے پاس نہیں ہے جن پر ہم فخر کرتے ہیں, جن پر ہم رشک کرتے ہیں, جن کی فضیلتیں پڑھتے ہیں, جن کی قصیدے پڑھتے ہیں. پیغمبر کے صحابی ہیں, ہم ان کے جو ہے وہ خالی کفے پا بھی نہیں ہو سکتے ہیں پیغمبر کے صحابی. مگر پیغمبر کے صحابی پیغمبر پر اعتراض کرتے بھی نظر آئے. اور وہ چاہے صلح حدیبیہ ہو, بیعت رضوان ہو, خیبر کا معاملہ ہو یا خندق کا معاملہ ہو. آپ دیکھیں اعتراضات ہے یا نہیں. مال غنیمت بڑھ رہا ہے, اعتراض کر دیا یا رسول اللہ عدالت سے کام لیجیے گا. تم نے رسول بھی کہہ دیا, رسول سے کہہ رہا عدالت سے کام لیجیے گا. رسول ہے ہی عدالت ہے کامل. تو پیغمبر کی بس میں بیٹھ کر کے بھی پیغمبر کی معرفت کا سبق نہیں پایا. یا رسول اللہ عدالت سے کام لیجیے. یا رسول اللہ آپ نے ہمارے حق میں اچھا نہیں کیا. یہ اعتراضات ہے نا. تاریخ میں کتابیں بڑی پڑی ہیں بھائی, روایتیں بڑی پڑی ہیں جہاں پیغمبر کے ساتھ پیغمبر سے آ کے کہہ رہے ہیں آپ نے عدالت سے کام نہیں لیا. مولا کائنات کے صحابی, امام کے بھی صحابی, امام کے صحابی وہ ہے کہ امام کہتے تھے کہ جاؤ بھائی جنگ کرنے جاؤ, جہاد پہ جاؤ. کہتے تھے کہ گرمی ٹھنڈک ہوئی تو کہنے لگے بہت ٹھنڈک ہے. کہنے لگے آپ جاؤ موسم باہر, کہنے لگے بہت سارے کام ہیں. توجہ کیجیے گا. امام خود چننا کہتے ہیں یہ ہمارے وہ اصحاب ہیں ملعون لی جنہوں نے مجھے ہٹا دیا. میں تھک گیا ہوں ایسے اصحاب سے. توجہ فرمائیے. امام کے وہ بھی صحابی ہیں جو شعبۃ الحدیث ہے. امام کے وہ بھی صحابی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو امام کے لیے وقف کر دیا. ساسا ابن سوحان میں, میسم میں, مقداد ہیں. یہ امام کے وہ صحابی جنہوں نے امام سے کہا تھا ہمیں دنیا میں آپ سے کچھ نہیں چاہیے پر جنت میں اپنے ساتھ رکھیے گا. امام کے لیے وہ صحابی ہیں مگر ان کو بھی چاہیے. ان کو کیا چاہیے؟ جنت میں علی کی ہم نشینی. ایک وہ تھے صحابی کی جنہوں نے اعتراض کیا ہم نہیں جائیں گے گرمی میں, نہیں جائیں گے ٹھنڈک میں, امام کی بات نہیں مانتے. امام نے ان سے شکوہ کر دیا. ایک وہ صحابی جو امام کے اوپر جنہوں نے اپنے کو وقف کر دیا مگر وقف کرنے کے بدلے میں کچھ چاہیے. کیا چاہیے؟ جنت, علی کی ہم نشینی. یعنی مطالبہ ادھر سے بھی ہے. میسم مرحلے پر ہونے کے باوجود, ساسا ابن سوحان ایک مرحلے پر ہونے کے باوجود, ترما ایک فضائل پر ہونے کے باوجود, ابو ذر ایک فضیلت پر ہونے کے باوجود کیا چاہیے؟ علی کی ہم نشینی. مگر ہم نے حسین کے اصحاب کو دیکھا بصیرت کے اس درجے پر فائز ہے. شب عاشور چراغ گل کر کے حسین کہہ رہے جنت تمہاری ہے, بیٹوں کو لے کر جاؤ, چلے جاؤ. بیعت ہٹا لیا, کھڑے ہو کر چراغ روشن ہونے کے بعد جب کھڑے ہوئے ہیں یا بنت زہرا جنت نہیں چاہیے. توجہ کیجیے گا. علی کے صحابیوں سے بہتر کئی حسین کے صحابی ہیں جنہوں نے حسین کو چنا ہے, حسین کی جنت کو نہیں چنا. السلام پر محمد جنہوں نے حسین کو چنا ہے. امام نے جنت دے دی تھی شب عاشور, جنت لے لو, ہمارے بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاؤ. بیعت ہٹائے لیتا ہوں, محشر کے دن میں گواہی میں ضمانت دیتا ہوں, تم ہمارے ساتھ رہو گے. اور جب وہ چراغ روشن ہوا ہے تو نافع ابن حلال کھڑے ہوئے. جب نہ رسول اللہ, اے رسول خدا کے بیٹے, ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہمیں جنت چاہے, ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے دشمنوں سے لڑیں, آپ کے محبوں سے محبت کریں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس بدن میں موجود ہر قطرے خون کو آپ کو ہدیہ کریں. جب ایسا جذبہ ہوتا ہے نا تو نافع ابن حلال میدان جنگ میں جاتے ہیں. نافع ابن حلال کون ہے؟
نافع بن ہلال ایک لعین شہید جوان خوبصورت خوبرو بہت خوبصورت تھے. یہ جب گئے جنگ کرنے کے لیے تو یہ ان شہداء میں سے ہیں کہ جن کو شمر نے قتل کیا اور اسیر ہونے کے بعد قتل ہوئے. جنگ کر رہے تھے, ان کے ہاتھ پر دوسرے کا ہاتھ ٹوٹ گیا, گھوڑے سے گرے, انہیں پکڑا, عمر صاحب کے سامنے لے کر گئے. عمر صاحب نے پوچھا نافع تم نے یہ کیا کیا؟ تو جانتے جواب کیا دیا؟ زخموں سے چور ہے. وہ جانتے کیا کیا؟ ہم نے 12 جوانوں کو مارا ہے اور کتنوں کو زخمی کیا ہے وہ تو ہم نے گنا نہیں. یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہیں اپنے وجود کو اللہ پر فدا کیا ہے. سیرت کی اس منزل پر ہے نافع بن ہلال, وہاں پر انہوں نے سامنے شمر سے کہا ان کا کام تمام کرو. ان چند شہداء ہیں کہ جن کے سر و قلب میں شمر نے جدائی کی ہے, ان میں سے ایک نافع بن ہلال ہے. آپ دیکھیے یہ وہ مرحلہ ہے اصحاب حسین کا, اور ہم دعا کرتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوزا. اے کاش ہم بھی ہوتے تو ہم بھی فائز ہو جاتے. نفسوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کیا ہم آمادہ ہیں. ہم تو نور کی تلاش میں ہیں کہ جو ایک لمحہ ہمارے وجود میں اتر جائے, ایک برق تجلی عشق حسین ہمارے وجود سے چھو جائے اور ہمارے لیے راستہ روشن ہو جائے. ایک لمحہ چاہیے, بس ایک لمحہ, حسین کی نگاہ طرف کا ایک لمحہ چاہیے. کہتے ہیں ملا احمد خانساری تہران میں نماز پڑھاتے تھے, عارف عرفان صاحب عرفان تھے. ایک شخص ان کے پاس آیا, کہنے لگا آقا میرا بھائی ایک برق تجلی کیسے کام کرتی, کوئی مایوس نہیں ہو اگر گناہ میں ملوث ہو گیا ہے اور اس کا نفس ٹوٹ رہا ہے کہ میں کیسے عذاب خانے میں جاؤں, میں کیسے حسین کی مجلس میں جاؤں, گناہ میرے پیروں کی بیڑی بنا ہوا ہے. اس واقعے کو سنو, سمجھ میں آئے گا کیسے حسین کی بارگاہ میں آیا جاتا ہے. آیا کہنے لگا میرا بھائی ہاتھ سے چھوٹ گیا, ہاتھ سے نکلتا جا رہا. کیا ہوا؟ کہنے لگا گناہوں میں ملوث. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو اس نے نہ کیا. اس نے چوری, اس نے لوٹ, اس نے ڈکیتی, حتیٰ اس نے زنا تک کیا. وہ سارے گناہ کر چکا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. کسی زاویے سے اس نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں. کہتے ہیں میں کیا کروں؟ کہتے ہیں آپ نصیحت کرتے ہیں, آپ اسے سمجھا, وہ راہ راست پر آ جائے. کہتے ہیں میں کون سی نصیحت کروں گا؟ جس طریقے سے تم نے اپنے بھائی کی صفت کو بیان کیا ہے اب وہ نصیحت کے لائق نہیں رہے گی. میں کوئی بھی نصیحت کروں گا اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا. کہ کوئی تو راستہ ہوگا, بتائیے ایک کوئی راستہ ہوگا. کہنے کہ ایک راستہ, اسے کربلا بھیجا. کربلا میں اگر حسین کی زمین کو دیکھ کر یہ رویا تو یہ سمجھ لینا کہ اس کے دل میں نور ہدایت باقی ہے. پھر اسے میرے پاس لے آ, پھر اسے میرے پاس لے آ, میں اس کی ہدایت کروں گا, مگر کربلا لے کے چلو. گناہوں میں ملوث آدمی حسین سے کیا مطلب ہے؟ 2 مہینے کے بعد اس کا بھائی پھر آیا اللہ علیہ خانساری کے پاس. انہوں نے پوچھا کہ لے گئے تھے؟ کہنے کہا آپ نے کہہ تو دیا مگر ہمارا بھائی کسی طریقے سے جانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا. بہت کوشش کرنے کا, ہم سے کیا پتا, ہم نے کہا آدمی ہے حسین کا کام تمہارا ہے, تم جانو, فہرست تم جانتے ہو, مرثیہ تم پڑھتے ہو, نوحے تم پڑھتے ہو, ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. مگر ہمیں کسی طریقے سے اسے کچھ لالچ دے کر کے کربلا تک لے کر کے آئے. اور یقین جانیے سہنے کربلا تک یہ بازاروں میں دیکھتا رہا, چاقو ہاتھ میں گھماتا رہا, ادھر ادھر دیکھتا رہا, وہ تو اچھا نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی حرم امام حسین میں اس کا پہلا قدم پڑا, اس کی گردن جھکی, اس کی گردن جھکی, اس کا ہاتھ پکڑا, اب اس نے چاقو چھوڑ دیا. اس کی آنکھوں سے دھیرے دھیرے نمی اس کی آنکھوں میں اترنے لگے. اسے لے کر کے جیسے ہی ذریعے حسین کے سامنے پہنچے ہیں تو یہ رویا نہیں ہے بلکہ اس نے چیخ ماری ہے, واہ حسینا میں گنہگار اور مجھے تم نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا. اب دیکھیں کس مرحلے پر تھا اور کہاں آ گیا ہے. حسین مجھ گنہگار پر اتنا
نے بس میں بلا لیا ہے. بس میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں اپنے مولا کریم مولا کی بارگاہ میں, ایک کریم ابن کریم, ہم بھی تیری بارگاہ میں آ کر بیٹھے ہیں مولا, گناہوں کے ملوث ہے مولا, تیرا فرش ایسا پر اس امید سے آئے ہیں ایک نظر کرم کر دے, ہم بھی تیرے عاشقوں میں شامل ہو جائیں. ایک چیخ ماری اس نے, امام کی شریف پر کر روتا رہا, کہنے لگے ہاں اب پتا چلا نور ہدایت اس کے دلوں میں ہے, اسے لے, اس کے دل میں ہے, اسے لے آؤ میں کچھ ہدایت کر دوں, اسے لے آؤ میں کوئی بات نصیحت کر دوں. کہنے لگے اب نصیحت کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو حسین کا ہم نکاب ہو گیا ہے, وہ تو حسین کا ساتھ نہیں چھوڑتا, اب نہ نماز چھوڑتی ہے, اب نہ مجلسیں چھوڑتی ہے, اب وہ کوئی نیک عمل چھوڑتا نہیں ہے, گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے. آج بھی اس شخص کی قبر شاہ عبد العزیز حسنی کی قبر کے بغل میں اسی روضے میں ہے, لوگ جاتے ہیں, مستجاب الدعوات ہے, وہاں دعا مانگتے ہیں, دعا پوری ہوتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ایک بر کے تجلی عشق حسین دل پر پڑی, اتنا مقبول ہو گیا کہ دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے لگی. کس لمحے حسین نگاہ کر دے, کس لمحے حسین نظر کر دے, اور یقین جانیے اس حسین پر رونے کے لیے کہا گیا ہے, اس حسین پر گریہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ہم اور آپ تو تھک جاتے ہیں نا, 2 مہینہ 8 دن مسلسل مجلسیں ہو رہی ہے, جلوس نکل رہا ہے, تازیے سوچتے کتنا روئے کتنا روئے, مگر اس سے پوچھو جس کے ظہور کی دعا کرتے ہو, اس سے پوچھو جو پردے غیب میں بیٹھا ہے, اس سے پوچھو جس کے لیے کربلا کے مناظر زندہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے, اس سے پوچھو جو فریاد کرتا ہے وَنَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ فَتَلَدُّمُ وَدَمَعَا, اگر آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائے تو میں خون بہاؤں گا مگر گریہ کروں گا. یہ وہ ایام ہے, وہ ایام ہے کہ جس پر ہمارا وقت کا امام خون کے آنسو رو رہا ہے. سوچو کیا گزر رہی ہے, کیا بیت رہی ہے. یہ سفر کا مہینہ ہے نا, اس سفر کے مہینے میں یہ واقعی قافلہ وارد شام ہوا ہے. سعید ابن زیاد کی روایت پڑھوں, مسائل کو ختم کرتا ہوں, یہ ایک واقعہ کافی ہوگا, اگر آپ نے غور کر لیا تو آپ کے رونے کے لیے کافی ہے. سعید ابن زیاد کہتا ہے یہ قافلہ وارد شام ہوا, میں نے دیکھا یہ وارد جب جیسے ہی بازار سے یہ قافلہ گزر رہا تھا, ایک خرابہ سا مکان تھا, ایک پرانا سا مکان تھا, چند عورتیں کھڑی تھی, آگے آگے ایک ضعیفہ کھڑی تھی, اس کے سامنے سے جیسے ہی سر مقدس امام حسین گزرا, اس نے پتھر اٹھایا, امام کے سر کی طرف مارا, پتھر امام کی پیشانی سے ٹکرایا, خون تازہ جاری ہوا. سہیل کہتا میرا دل تڑپ گیا, میں نے کہا پروردگارا اسے ہلاک کر دے, جو اس کے ساتھ کھڑا ہے اسے بھی ہلاک کر دے. میں کہوں گا اے سہیل ایک پتھر دیکھا تجھ سے برداشت نہ ہوا, ارے سیدہ سے پوچھ اسرے عاشور حسین کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے میرے بچے کی خطا کیا ہے, اسے پتھروں سے نہ مارو, اسے تیروں سے نہ مارو. حسین کا گھوڑا جدھر جدھر جا رہا ہے, کہیں سے پتھر, کہیں سے نیزے, کہیں سے تلواریں, حسین کا جسم نہ ہو. وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء, وارفع واسطة شيخ محمد وعلى محمد ہمارے اس مختصر سے مقبول فرما. وارفع واسطة شيخ محمد وعلى محمد کا معصوم کو ہمارے سجدہ میں جھکا دے فرما. وارفع واسطة شيخ محمد وعلى محمد کے سیاحت نظر کے صدقے میں, مجالس حسینی کے صدقے میں, وارفع ہمارے جوانوں کو حسینی جوان بنا, ہمارے معاشرے کو حسینی معاشرہ بنا. اور وغیرہ واسطہ سے محمد علیہ محمد کا ایام نظر کے صدقے میں جو تیرے محبوب کے عشق کے جرم میں شہید کیے جا رہے ہیں, اور وغیرہ ہمارا چنار کے مظلومین کی مدد فرما, اور وغیرہ ظالمین کو دست و نابود فرما, اور وغیرہ دنیا میں جہاں جہاں ظالمین مظلوم کو ظلم کرنے, اور وغیرہ مظلومین کی حمایت فرما. یمن بحرین لبنان سیریا, اور وغیرہ شعبۂ مقاومت اور سپاہ مقاومت
مدد فرما پروردگار اسلام دین کو استعمال فرما پروردگار تمام مریضوں کو شفا کاملہ واجب عطا فرما جو مقروض ہے اس کو غیب سے عطا فرما آپ سے گزارش ہے کہ یہ بچی سبا پروین بے حد علیم ہے اس کے لیے 5 مرتبہ ہمیں مجھے درد کر دیجیے تاکہ اس بچی کو صحت کیا جائے بسم اللہ